بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی کالی حویلی گوری لڑکی، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جوش سے اشفاق کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے اس کی دلیری نے اور بھی پریشان کر دیا۔ اتنے میں اشفاق کا ایک مخبر چوکی آ گیا۔ اس نے علیحدگی میں جا کر اشفاق کو کوئی اطلاع دی۔ اشفاق نے مجھے آ کر بتایا کہ سردار بدروگ شہر سے واپس آ گیا ہے۔ وہ اس وقت حویلی میں ہے اور وہاں کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ میں نے اشفاق کو سمجھا بجھا کر کچھ ٹھنڈا کیا اور اسے سختی سے ہدایت کی کہ وہ میری اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ اس کے بعد میں فوراً سردار بدروگ سے ملنے حویلی روانہ ہوا۔ یہ حویلی گاؤں کے عین وسط میں واقع تھی۔ حویلی کے چاروں طرف باغ تھا۔ حویلی کی بیرونی دیواریں کافی اونچی بنائی گئی تھیں۔ میں پہلے بھی اس حویلی میں آ چکا تھا۔ اس وقت سردار بدروگ سنگھ کا باپ پرکاش سنگھ زندہ تھا، اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے اس نے ایک مجرم کی گرفتاری میں میری مدد کی تھی۔ حویلی کے بڑے دروازے پر 2 مسلح پہرے داروں نے میرا استقبال کیا۔ نظروں ہی نظروں میں میری جامع تلاشی لی اور مجھے لے کر سردار بدروگ کی بیٹھک کی طرف چل دیے۔ یہ ایک بہت بڑی بیٹھک تھی، نئے اور پرانے اسلحے سے سجی ہوئی۔ دیواروں پر بڑی بڑی تصویریں تھیں جن میں کمانوں کی بھوری آنکھوں والے سرخ و سفید بزرگ نظر آ رہے تھے۔ اس سارے خاندان کی آنکھیں بھوری اور چہرے باروب تھے۔ میں بیٹھک میں پہنچا تو سردار بدروگ گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے ایک بڑی چارپائی پر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے پہچان لیا اور اٹھ کر مصافحہ کیا۔ اس کے کارندے اور دوسرے حاضرین گہری نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں میرا وزن اور قد کاٹ پرکھ رہے ہوں۔ میں نے اپنا تعارف کرانا چاہا تو بدروگ سنگھ نے مسکرا کر کہا، میں تم کو جانتا ہوں تھانے دار صاحب، تم باپو جی کے پاس 4-5 ہفتے رہ کر گئے تھے، مجھے سب یاد ہے۔ میرا خیال ہے آج کل تم رنگ کوٹ کے تھانے میں آ گئے ہو۔ میں نے کہا، سردار بدروگ تمہاری اطلاع بالکل صحیح ہے۔ رسمی گفتگو کے بعد سردار بدروگ نے سب کو بیٹھک سے باہر بھیج دیا۔ میں اور بدروگ اکیلے رہ گئے۔ سردار بدروگ نے مونچھوں کو بل دے کر کہا، کیا بات ہے تھانے دار، یہ لونڈا تمہارے قابو میں نہیں ہے، اسے کچھ سمجھاؤ کہ عقل کو ہاتھ مارے، ابھی اس کی ماں کو اس کی ضرورت ہوگی۔ سردار بدروگ کے دھیمے سے لہجے میں بے پناہ صفاقی چھپی ہوئی تھی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ میں جانتا تھا سردار بدروگ وہ کچھ کر سکتا ہے جس کا اشفاق نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ 4 سال پہلے یہاں اپنے قیام کے دوران میں نے کمانوں کی درندگی کے بے مثال واقعات دیکھے تھے۔ میں نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا، سردار بدروگا، زیادتی تو دونوں طرف سے ہوئی ہے۔ تمہارے آدمیوں کو باوردی سپاہیوں پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بدروگ سنگھ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، باوردی کی بات اچھی کی ہے تم نے۔ اب باوردی پولیس والے ہماری عزت اتار کر ہاتھ میں پکڑا دیں تو ہم خاموش رہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جان جی؟ میں نے محسوس کیا کہ بدروگ سنگھ کے لہجے میں بے شمار سنگین دھمکیاں چھپی ہوئی ہیں، اور ممکن ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں کوئی سخت ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے۔ میں نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لا کر کہا، سردار بدروگا، تم نے ابھی جوانی گزاری ہے، اٹھتی عمر ہو تو بڑا جوش ولولہ ہوتا ہے۔ آدمی کام پہلے کرتا ہے، سوچتا بعد میں ہے۔ اشفاق بھی بچہ ہے، ابھی اس کام کا اسے کوئی تجربہ نہیں ہے۔ میں نے اسے سمجھایا بجھایا ہے، وہ ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے بندے کو چھوڑ دے گا۔ تم بھی ذرا اپنے بندوں کو برا بھلا کہہ دینا۔ کچھ بھی ہے، عام لوگوں کے سامنے تو وردی کا تھوڑا بہت احترام ہونا چاہیے۔ بدروگا ہٹ دھرمی سے بولا، میرے بندوں نے کیا کیا ہے جو میں انہیں برا بھلا کہوں؟ باقی اگر تمہارا حکم ہے تو ابھی الٹا لٹکا کر ان کی چمڑیاں اتار دیتا ہوں۔ میں نے بدروگا کے طنزیہ لہجے کو بہت مشکل سے برداشت کیا اور اپنے چہرے کی مسکراہٹ برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ کچھ دیر کی بے تکلف گفتگو کے بعد میں نے بات چیت کا رخ بابے میدے اور اس کے پاگل پن کی طرف موڑ دیا۔ بدروگا سنگھ تاڑ گیا کہ میں اس سے اصل حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ بولا، تم پکے تھانے دار ہو جان جی، بات پوچھنے کا ڈھنگ جانتے ہو۔
بہرحال میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن ابھی نہیں، پہلے کھانا کھانا ہوگا۔ کمانوں کی حویلی میں کھانا بڑا شاندار ہوتا تھا، ہر کھانے پر دعوت کا گمان ہوتا تھا۔ کھانا وغیرہ کھا کر ہم ایک علیحدہ کمرے میں جا بیٹھے۔ سردار بدروکا نے اوپر تلے کئی ڈکار لینے کے بعد کہا، جان جی میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا، سچی بات یہ ہے کہ بابے میدے کی لڑکی میری ہی حویلی میں ہے۔ اس کا فکرہ میرے سر پر بم کا دھماکہ ثابت ہوا۔ کتنی آسانی اور کتنے اعتماد سے بدروکا ایک سنگین جرم کا اقرار کر رہا تھا۔ بہرحال پہلے فکرے کے بعد اس نے جو کچھ کہا اس سے وہ پھر بات پر پردہ ڈال گیا۔ کہنے لگا، مگر نہ میں نے اس لڑکی کو اغوا کیا ہے اور نہ میری حویلی میں اس سے کوئی زیادتی شیادتی ہوئی ہے۔ اگر کسی نے تمہیں یہ بتایا ہے تو بالکل غلط بتایا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ گلاباں کا اپنا خاوند گرو سنگھ سے لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ یہ اپنے باپ کی کچھ زیادہ لاڈلی تھی، دوسرے دن جا کر میکے بیٹھ جاتی تھی، اس بیچارے کو منا کر لانا پڑتا تھا۔ آخر گرو سنگھ نے گلاباں کو منع کر دیا کہ وہ آئندہ اپنے باپ کے گھر نہیں جائے گی، ورنہ ان کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ گلاباں اس دھمکی کے بعد ٹھیک ہو گئی۔ کچھ دن بعد گرو سنگھ نے برنالہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ شہر میں کام کر کے اپنی مالی حالت ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ گلاباں کو ماں باپ کے گھر میں بڑا سکھ ملا ہے، وہ اسے اپنے گھر میں بھی سکھی رکھنا چاہتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ گلاباں کو اپنے ساتھ برنالہ نہیں لے جا سکتا تھا، نہ ہی وہ چاہتا تھا کہ گلاباں اپنے میکے میں رہے۔ سوچ سوچ کر اس نے مجھ سے ذکر کیا، وہ ہمارے خاندان کا پرانا نوکر ہے، اس کے باپ کی ساری عمر بھی ہماری حویلی میں گزری تھی۔ ایسے جدی پشتی نوکروں کا خیال تو رکھنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر وہ چاہے تو گلاباں کو ہماری حویلی میں چھوڑ جائے، یہاں وہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرے گی اور ویسے بھی حفاظت سے رہے گی۔ وہ خوش ہو گیا۔ بس اتنی سی بات ہے جس کا کچھ لوگوں نے بتنگڑ بنا رکھا ہے۔ پیٹھ پیچھے بات کرنا کوئی بہادری نہیں ہوتی جان جی۔ کوئی کھوتے کا پتر میرے منہ پر یہ بات کرے تو میں اسے جواب بھی دوں۔ گرو جانتا ہے کہ گلاباں یہاں اپنی اور اپنے پتی کی مرضی سے رہ رہی ہے، اگر تم چاہو تو میں اسے تمہارے منہ پر کرا سکتا ہوں۔ میں نے کہا، اور وہ گرو سنگھ اب ہے کہاں؟ بدروک سنگھ بولا، امرتسر میں ہی کہیں ہے، سنا ہے آٹے کی کسی مل میں کام کرتا ہے۔ میں نے کہا، اب وہ آتا کیوں نہیں؟ بدروک نے کہا، جان جی یہ اس سے پوچھو کہ کیوں نہیں آتا۔ میرا خیال ہے وہ ضد میں آیا ہوا ہے، سوچتا ہے کہ اسی وقت گاؤں جائے گا جب جیب میں 4 پیسے ہوں گے۔ بدروکا کی بات کچھ دل کو لگتی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، اور سردار جی یہ جڑواں بچے کس کے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا، بچوں کے باپ کے ہیں اور کس کے ہیں؟ پھر کہکا لگا کر کہنے لگا، میرا خیال ہے تھانے دار ابھی تیری تسلی نہیں ہوئی ہے، ٹھہر جا میں بلاتا ہوں اس کو۔ میرے روکنے سے پہلے ہی وہ اٹھ کر اندر چلا گیا۔ قریباً 5 منٹ بعد ایک عورت اس کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس نے ٹاسے کی بڑی سی چادر میں منہ سر لپیٹ رکھا تھا، گود میں 2-3 ماہ کا بچہ ری ری کر رہا تھا۔ وہ اندر آ کر موڑے پر بیٹھ گئی۔ بدروکا سنگھ بے تکلفی سے بولا، لے پوچھ لے اس سے جو پوچھنا ہے، اور خود باہر چلا گیا۔ میں چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر عورت سے پوچھا، تمہارا نام؟ گلاباں، اس نے جھجک کر کہا۔ تمہارے پتی کا نام گرو سنگھ ہے؟ چند لمحے بعد اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، اب گرو سنگھ کہاں ہے؟ وہ بولی، معلوم نہیں، شہر کام کرنے گئے ہوئے ہیں۔ اس نے خود تمہیں یہاں چھوڑا تھا؟ جی ہاں۔ تم اپنی مرضی سے یہاں رہ رہی ہو؟ جی ہاں۔ کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ جی نہیں۔ تمہارا باپ گلیوں میں تمہیں ڈھونڈتا پھرتا ہے، اس سے ملنا نہیں چاہتی ہو؟ تھوڑی دیر ٹاسے کی چادر لرزتی رہی، پھر آواز آئی، نہیں، میرے پتی کا حکم نہیں ہے۔ میں نے ذرا آگے جھک کر سرگوشی میں کہا، بی بی میں پولیس انسپیکٹر ہوں، اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو مجھے بتا دو، میں یہاں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ ٹاسے کی چادر میں جنبش پیدا ہوئی، ایک خوبصورت گندمی چہرہ میری طرف گھوما، 7واں ناک میں چاندی کا کوکا چمک رہا تھا۔ وہ حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، جیسے پتہ ہی نہ ہو پولیس کس کو کہتے ہیں اور پولیس والے کیسے ہوتے ہیں۔ یہ حیرانی ٹھیک ہی تو تھی، اس علاقے تک پولیس پہنچی ہی کہاں تھی؟ جو کچھ تھے سردار تھے اور چوہدری تھے۔ میں نے کہا، چپ کیوں ہو؟ بتاؤ۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے چہرہ پھر گھونگھٹ میں چھپا لیا اور زور سے دائیں بائیں سر کو ہلا کر بولی، نہیں، مجھے یہاں کوئی تنگی نہیں ہے، پتہ نہیں آپ ایسی باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں۔ میں نے چند سوالات اور کیے جن کے گلاباں نے مختصر جواب دیے۔ اتنے میں سردار بدروک اندر آ گیا، سوال جواب کا سلسلہ ختم ہو گیا۔
بدروگ سنگھ کی حویلی سے میں کئی الجھنیں لے کر واپس آیا۔ جس وقت میں چوکی پہنچا رات کے 8 بج چکے تھے۔ جاتے ساتھ ہی میں نے اشفاق کو حکم دیا کہ وہ حوالاتی کو چھوڑ دے۔ اشفاق نے پسو پیش سے کام لینا چاہا لیکن میں نے اس کی ایک نہیں چلنے دی۔ حوالاتی چھوٹ گیا تو میں اشفاق کو لے کر دوسرے کمرے میں جا بیٹھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اب یہاں اس کا رہنا کسی طور پر ٹھیک نہیں، بہتر ہے وہ 1-2 مہینے کی چھٹی لے لے اور پھر تبدیلی کروا لے۔ وہ 2 ٹوک الفاظ میں بولا، یہ نہیں ہو سکتا نواز صاحب، ٹسل ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے، جب تک میں اس چوکی پر ہوں نہ چھٹی لوں گا اور نہ تبدیلی کراؤں گا۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ تو آیا لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا، اشفاقے، تو اپنی ہمت سے بڑھ کر بات کر رہا ہے، تجھے یہاں کے حالات کا کچھ پتہ نہیں، نہ ہی تجھے ابھی تفتیش کرنا آتی ہے۔ تفتیش کرتے ہوئے ہر پہلو کو سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ تو جس لڑکی کو مغویہ کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی مرضی سے ٹمانوں کی حویلی میں ہو، کیا تو اس سے ملا ہے؟ وہ بولا، نہیں۔ میں نے کہا، میں مل کے آ رہا ہوں، اور اس نے بیان دیا ہے کہ اس کا پتی خود اسے حویلی میں چھوڑ کر گیا ہے۔ اشفاق کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، ہرگز نہیں، بالکل غلط، یہ بیان اگر گلابہ نے دیا ہے تو جان کے خوف سے دیا ہے۔ میں نے کہا، اگر جان کے خوف سے وہ یہی بیان عدالت میں دے ڈالے تو کیا کر لے گا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، بھلے مانس، پتھر سے سر پھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہاں کوئی تجھے ٹمانوں کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا، سب کو خوف کا سانپ سونگا ہوا ہے، اگر تو کچھ جاننا ہی چاہتا ہے تو کچھ صبر کر۔ بدروگ سنگھ نے مجھے گلاباں کے شوہر کا کچھ اتا پتا بتایا ہے، وہ امرتسر کے کسی فلور مل میں کام کرتا ہے، میں اس کا کھوج لگواتا ہوں، وہی بدروگ سنگھ کے بیان کی تصدیق کر سکتا ہے۔ ابھی ہماری گفتگو جاری تھی کہ برآمدے میں لاٹھی کی ٹھک ٹھک سنائی دی، کوئی ضعیف شخص کھانستا اور لاٹھی ٹیکتا آ رہا تھا۔ اشفاق نے کہا، یہ بابا میدا آ رہا ہے، وہ اکثر گھومتا ہوا آ جاتا ہے۔ چند لمحے بعد ایک بوڑھا سکھ بغیر اجازت لیے اندر داخل ہوا، اس کا لباس میلا کچیلا تھا لیکن وہ دیکھنے میں بالکل ہوش مند نظر آتا تھا، شاید پاگل پن کا دورہ اس پر کبھی کبھار ہی پڑتا تھا۔ وہ سلام کر کے اطمینان سے ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ رسمی تعارف کے بعد میں نے بابے میدے سے پوچھا، ایک بات بتاؤ بابا، تم کہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کو سردار بدروگ نے اغوا کیا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے پتی کی مرضی سے وہاں ٹھہری ہوئی ہے۔ یہ بھی پتا چلا ہے کہ تم میاں بیوی نے بیٹی کے گھر میں لڑائی ڈال رکھی تھی، جس کی وجہ سے تمہارے داماد نے تم سے قطع تعلق کر لیا تھا، اس لیے شہر جاتے جاتے وہ بیوی کو ٹمانوں کی حویلی میں ٹھہرا گیا۔ بابا عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا اور اس گھڑی مجھے محسوس ہوا کہ بابے کا دماغ واقعی کچھ ہلا ہوا ہے۔ وہ میری آنکھوں میں جھانک کر بولا، پتر جی، جنا گھر دانے اونا دے کملے وی سے آنے، غریب کی بات کون سنتا ہے؟ اپنے داماد سے میرا جھگڑا ضرور تھا لیکن ایسے چھوٹے موٹے جھگڑے کہاں نہیں ہوتے۔ میرا داماد پاگل نہیں تھا کہ اپنی نئی نویلی پتنی کو چیر پھاڑ کرنے والے درندوں کے حویلی میں چھوڑ جاتا۔ وہ کوئی پاگل تھا بھلا؟ اچھا خاصا سیانا بندہ تھا، اب پاگل ہو گیا ہو تو پتہ نہیں، رب جانے منہ چھپا کر کہاں چلا گیا ہے، کبھی شکل بھی دکھائے گا کہ نہیں۔ بوڑھا ایک دم آبدیدہ ہو گیا، پھر اٹھ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں نے چوکی کے برآمدے میں اس کی سسکیاں سنی، وہ ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ تم سردار بدروگ سنگھ کی حویلی میں گئے تھے؟ میری گلاباں کیسی ہے؟ رنگ کوٹ کے تھانے میں واپس پہنچتے ہی میں نے اپنے ایک ہوشیار حوالدار کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ امرتسر جائے اور وہاں آٹے کی مل میں کام کرنے والے گرو سنگھ نامی شخص کو ڈھونڈے۔ میں نے حوالدار کو گرو سنگھ کی ایک تصویر بھی دے دی۔ یہ تصویر مجھے بابے میدے کی بیوی سے حاصل ہوئی تھی۔ اس تصویر میں گرو سنگھ کے ساتھ اس کی خوبرو بیوی گلاباں بھی تھی۔ حوالدار نے میری توقع سے زیادہ تیزی دکھائی اور صرف 5 روز بعد واپس آ کر مجھے اطلاع دی کہ گرو سنگھ کا سراغ مل گیا ہے۔ وہ پران فلور مل میں بطور سٹور کیپر ملازم ہے اور اپنے ایک دوست کی کھولی میں رہتا ہے۔ اس کی کھولی کا مکمل پتہ بھی حوالدار کے پاس تھا۔ میں اس کارکردگی پر حوالدار سے بہت خوش ہوا۔ اب میری خواہش تھی کہ میں پہلی فرصت میں اس شخص سے ملاقات کروں۔ چند روز بعد مجھے ضلع جالندھر جانا پڑا تو میں نے وہاں سے امرتسر کا رخ کر لیا۔ دوپہر کے بعد میں امرتسر پہنچا۔ بس سٹینڈ سے ڈھونڈتا ڈھونڈتا فلور مل میں پہنچ گیا۔ میں سادہ لباس میں تھا، یہ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ خاص طور پر گرو سنگھ سے ملنے آیا ہوں۔
میں یوں ہی فلور مل کے آس پاس منڈلانے لگا۔ مل میں چھٹی ہوئی اور میں غور سے چہروں کو دیکھنے لگا۔ جلد ہی مجھے گرو سنگھ نظر آ گیا۔ وہ ایک دوست کی باہوں میں باہیں ڈالے باتیں کرتا چلا آ رہا تھا۔ میں نے اسے روک کر کہا، تمہارا نام گرو سنگھ تو نہیں؟ وہ ذرا سا چونکا، پھر سنبھل کر بولا، ہاں، کیا کام ہے آپ کو؟ میں نے کہا، تم برنالہ میں روہتک گاؤں کے رہنے والے ہونا؟ اس نے ایک بار پھر ہاں میں جواب دیا۔ میں نے کہا، میرا نام نواز ہے، روہتک میں بابے میدے کا بڑا بیٹا جو پچھلے سال نہر میں ڈوب گیا تھا میرا یار بیلی تھا۔ ایک دفعہ روہتک گیا تو بابے میدے کے گھر تمہیں دیکھا تھا۔ تمہاری شادی بابے کی بیٹی سے ہوئی تھی نا؟ وہ اسبات میں سر ہلانے لگا۔ مجھ سے مل کر اسے کوئی خاص مسرت نہیں ہوئی تھی، لیکن میں اس کا پیچھا چھوڑنے والا کہاں تھا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور بات سے بات نکالنے لگا۔ مجبوراً گرو سنگھ کو مجھے چائے کی دعوت دینا پڑی۔ ایک فٹ پاتھیے ٹی سٹال پر ہم لکڑی کے سٹولوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے گرو سنگھ سے گھریلو باتیں شروع کر دیں۔ جلد ہی میں اسے اپنے ڈھب پر لے آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ کام کرنے کے لیے شہر آیا ہوا ہے۔ ساس سسر سے اس کا جھگڑا چل رہا تھا، اس لیے بیوی کو اس نے ٹمانوں کی حویلی میں سردارنی کے پاس چھوڑ دیا ہے۔ وہ وہاں بڑے سکون سے رہتی ہے۔ جلد ہی وہ اپنا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، پھر بیوی کو یہاں شہر میں لے آئے گا۔ گرو سنگھ کافی دیر بولتا رہا۔ اس نے جو باتیں کی ان سے بدروگ سنگھ کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی، اور گاؤں والوں کا یہ خیال غلط ثابت ہوتا تھا کہ بابے میدے کی بیٹی کو زبردستی حویلی میں رکھا گیا ہے اور اس کا شوہر شرم سے منہ چھپا کر کہیں نکل گیا ہے۔ میں نے گرو سنگھ سے اور بھی کئی سوالات کیے جن کے اس نے بڑے مناسب جواب دیے، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی، اس پر مجھے کچھ شبہ سا ہونے لگا، جیسے وہ بناوٹی باتیں کر رہا ہے۔ میرے شک کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں تھی۔ شاید کبھی کبھی ایک پولیس والے کی آنکھ بغیر وجہ کے بھی شک کرنے لگتی ہے۔ میں نے خود کو بے ٹھکانہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح گرو سنگھ کی کھولی میں رات گزارنے اور باتیں کرنے کا موقع مل جائے، لیکن وہ بڑا کورا ثابت ہوا۔ اس نے خالی چائے پلا کر مجھ سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ اب ایک ہی طریقہ تھا، میں خود کو اس پر ظاہر کروں اور پوچھ گچھ کے لیے قریبی تھانے لے جاؤں، لیکن اس میں بھی کئی نقصانات تھے، اور سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ اگر ٹمانوں کو میری پوچھ گچھ کا پتہ چل جاتا تو وہ میری طرف سے بالکل بدگمان ہو جاتے۔ سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ فی الحال برنالہ واپس چلا جاؤں، اور جب اس مسئلے کا کوئی حل ذہن میں آ جائے تو پھر عملی قدم اٹھاؤں۔ 4-5 روز کی بات ہے، میں اپنے رنگ کوٹ کے تھانے میں موجود تھا۔ رات قریباً 10 بجے کا وقت تھا۔ سردی بہت زیادہ تھی۔ میری رہائش تھانے کے اندر ہی تھی۔ پرانی طرز کا اونچی چھت والا وسیع و عریض کمرہ تھا۔ ایک کمرے میں نانک چندی اینٹوں کا بنا ہوا آتش دان تھا۔ آتش دان کے بغیر ایسے کمرے بہت ٹھنڈے رہتے ہیں۔ میں نے چارپائی آتش دان کے پاس ہی بچھا رکھی تھی۔ ابھی میں اونگ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے لحاف سے نکل کر دروازہ کھولا۔ سامنے اشفاق کھڑا تھا۔ وہ وردی میں تھا اور اس کے ساتھ ایک دوسرا شخص تھا۔ اس شخص نے کمبل لپیٹ رکھا تھا۔ ہاتھوں میں ہتھ کڑی تھی۔ ہتھ کڑی کی زنجیر کا سرا اشفاق کے ہاتھ میں تھا۔ کمبل والے کا چہرہ روشنی میں آیا تو میں بری طرح چونک گیا۔ وہ گرو سنگھ تھا۔ گرو سنگھ بھی مجھے پہچان کر حیران رہ گیا۔ وہ حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی میری وردی کو دیکھتا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ بولا، یہ سردار بدروگ کے جرم کا ثبوت ہے نواز صاحب۔ وہ گرو سنگھ کو کھینچ کر اندر لے آیا۔ میں نے دیکھا کہ گرو سنگھ کے چہرے پر چوٹوں کے نشانات ہیں۔ لگتا تھا اشفاق نے اس کی اچھی خاصی ٹھکائی کی ہے۔ میں جلد ہی معاملے کی تہ تک پہنچ گیا۔ اشفاق کو کسی طرح گرو سنگھ کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا تھا۔ اس نے گرو سنگھ کو جا پکڑا۔ جو کام میں اپنے طریقے سے کرنا چاہتا تھا وہ اشفاق نے اپنے طریقے سے کر لیا تھا۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، اشفاق کو گرو سنگھ کا پتہ بتانے والا میرا بڑبولا حوالدار ہی تھا۔ اسے اس بات پر کئی بار سخت جھاڑ کھانا پڑی۔ میں نے اشفاق سے چند سوالات کیے جن کے جوابات سے پتہ چلا کہ اشفاق نے گرو سنگھ کو کل دوپہر امرتسر سے گرفتار کیا تھا۔ امرتسر کے ہی ایک تھانے میں اس نے گرو سنگھ سے پوچھ گچھ کی اور یہاں گرو سنگھ نے سب کچھ بک دیا۔ اب وہ گرو سنگھ کو یہاں لے آیا تھا تاکہ مجھے اس کا بیان سنا سکے۔ اس نے گرو سنگھ سے کہا کہ جو کچھ وہ بتا چکا ہے ایک بار پھر دہرا دے۔ گرو سنگھ کے سارے کس بل نکل چکے تھے۔ وہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح بولنے لگا۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ حیران کن اقرار کیا کہ گلاباں کے گھر ہونے والے جڑواں بچے اس کے نہیں،
سردار بطروق سنگھ کے ہیں اور گلاباں سردار بطروق کی حویلی میں اس کی رکھیل بن کر رہتی ہے۔ اس نے یہ انکشاف بھی کیا کہ گلاباں کے بدلے اس نے سردار بطروق سے 1000 روپے لیا تھا اور اس 1000 میں سے 500 اس نے اگلے ہی روز جوئے میں ہار دیا۔ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا گورکھ دھندا ہے۔ میں نے گرو سنگھ سے کہا کہ وہ شروع سے تمام واقعات بتائے۔ جواب میں گرو سنگھ نے جو کچھ بتایا اس سے مندرجہ ذیل معلومات حاصل ہوئیں۔ گرو سنگھ کھیت مزدوری کرتا تھا، محنتی تھا، بظاہر اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ ماں باپ فوت ہو چکے تھے، وہ اکیلا رہتا تھا۔ بابے میدے نے سوچا اس کی لڑکی گرو سنگھ کے ساتھ خوش رہے گی۔ گلاباں اور گرو سنگھ کا بیاہ ہو گیا۔ گلاباں بابے میدے کی لاڈلی بیٹی تھی، وہ اپنے ساتھ کافی جہیز لائی۔ گرو سنگھ کا خالی گھر بھرا بھرا نظر آنے لگا۔ شادی کے بعد 2-3 ماہ تک تو ٹھیک گزرے، پھر میاں بیوی میں جھگڑا رہنے لگا۔ جھگڑے کی اصل وجہ جو بہت کم لوگوں کو معلوم تھی یہ تھی کہ گرو سنگھ ایک عورت کے چکر میں پڑا ہوا تھا۔ یہ عورت عمر میں گرو سنگھ سے بہت بڑی تھی اور امرتسر میں ہی رہتی تھی، لیکن اس نے گرو سنگھ کو اپنے جال میں یوں پھنسا رکھا تھا کہ وہ سب کچھ بھولا ہوا تھا۔ ہر مہینے 10-15 روپے کرایہ خرچ کر کے وہ کم از کم 2 مرتبہ امرتسر جاتا تھا۔ گلاباں کو کسی طرح اس چکر کا علم ہو گیا۔ پھر اسے یہ بھی پتا چل گیا کہ گرو سنگھ نے اس کے زیورات میں سے ایک ہار اور جھمکوں کی جوڑی اپنی اس لگتی کو دے دی ہے۔ اس کے بے پناہ دکھ میں کچھ اور اضافہ ہو گیا، لیکن اپنی اس مصیبت کا ذکر اس بھلی مانس نے اپنے ماں باپ سے نہیں کیا۔ بس اتنا ہی بتایا کہ گرو سنگھ اس سے جھگڑتا رہتا ہے۔ وہ 2-3 بار لڑ کر میکے آئی اور صلح صفائی کے بعد گرو سنگھ اسے واپس لے گیا، لیکن وہ اپنے کرتوتوں سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ گزرنے والے ہر دن کے ساتھ اس کی ہٹ دھرمی اور بے باکی میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ بڑی دلیری سے گلاباں کے ساتھ اپنی معشوقہ کا ذکر کرنے لگا۔ کبھی کہتا میں اسے گاؤں لے آؤں گا، کبھی دھمکی دیتا کہ میں اس کے پاس امرتسر جا رہا ہوں۔ ایک روز وہ کپڑا لے کر آیا اور گلاباں سے کہا کہ اس کی فراق سی دے۔ گلاباں کے پوچھنے پر اس نے کہا یہ فراق اس کے بچے کے ہیں۔ گلاباں نے کپڑا پھینک دیا اور رونے لگی۔ گرو سنگھ نے اسے تھپڑ مارے اور گالیاں دیں۔ کئی روز گھر میں سخت کشیدگی رہی۔ آخر گلاباں پھر اپنے میکے چلی گئی۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اس نے والدین کو اصل بات نہیں بتائی۔ وہ بڑی حساس لڑکی تھی، بوڑھے والدین کا دل دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ دوسری طرف وہ گرو سنگھ کو دل و جان سے اپنا پتی سمجھتی تھی۔ وہ کیسا بھی تھا، وہ اسے دنیا کے سامنے ننگا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ سوچتی تھی شاید وہ راہ راست پر آ جائے۔ حالات بے انتہا بگڑنے کے باوجود اس کے دل کی گہرائیوں میں کہیں امید کی کرن موجود تھی۔ وہ گرو سنگھ سے دور رہ کر اسے سدھارنے کی ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی، لہٰذا گرو سنگھ کے بار بار آنے کے باوجود اس نے سسرال جانے سے صاف انکار کر دیا۔ گرو سنگھ کا ملنا جلنا کالو سے تھا۔ کالو کی گاؤں میں بہت دہشت تھی کیونکہ وہ سردار بطروق کا ملازم خاص تھا۔ اس نے گرو سنگھ سے کہا کہ تم بے فکر رہو، جو زنانی نہ مانے اس کا علاج ہے۔ کالو نے کہا سیدھا سادہ علاج ہے، جو نہیں آتی اسے اٹھا کر لے آؤ۔ یہ بات گرو سنگھ کے دل کو لگی۔ در حقیقت اس نے گلاباں سے ایک دن بھی محبت نہیں کی تھی۔ وہ اسے صرف بیوی سمجھتا تھا، گھر کا کام کاج کرنے والی، روٹیاں پکانے والی اور وقتاً فوقتاً اس کے لیے خوشی فراہم کرنے والی۔ گھریلو تنازع شروع ہونے کے بعد یہ معمولی تعلق بھی نفرت میں بدل گیا تھا۔ اس نے کالو سے ساز باز کی، اسے کہا کہ وہ گلاباں کو اٹھا لے اور ڈرا دھمکا کر سیدھا کر دے، اسے اتنا خوف زدہ کر دے کہ وہ پھر ساری زندگی اسے متھا نہ لگا سکے۔ کالو نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ ایک رات وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر بابے میدے کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے بابے میدے سے کہا کہ سردار بطروق تمہیں اور تمہاری بیٹی کو حویلی میں بلاتے ہیں۔ بابے میدے نے پسو پیش سے کام لیا، لیکن کالو کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ کالو ان دونوں کو زبردستی حویلی میں لے گیا۔ وہ اپنے مالک بطروق سے پہلے ہی گلاباں کی بات کر چکا تھا۔ گلاباں سیدھی بطروق کے خاص کمرے میں پہنچا دی گئی، جبکہ بابا میدہ باہر کالو اور اس کے ساتھیوں کے ٹھڈے کھاتا رہا۔ صبح بابے کو تو رہا کر دیا گیا، مگر گلاباں مستقل طور پر حویلی کی ہو کر رہ گئی۔ گرو سنگھ سے سردار بطروق کی ملی بھگت تھی، اس لیے اگلے روز گرو سنگھ نے سردار بطروق سے 1000 روپیہ وصول کیا اور امرتسر جا بیٹھا۔
جہاں اس نے 500 روپے تو جوئے میں ہار دیے اور باقی 500 اپنی معشوقہ پر خرچ کر ڈالا۔ اس کے بعد ٹھنڈا ٹھار ہو کر فلور مل میں کام کرنے لگا۔ دوسری طرف سردار بدروگ سنگھ بھی مطمئن تھا کہ اگر کوئی اس سے گلاباں کے بارے میں پوچھے گا تو وہ کہہ دے گا کہ گلاباں کو اس کا شوہر حویلی میں چھوڑ گیا ہے۔ لیکن اس سوال کی نوبت ہی نہیں آئی۔ کسی کو ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ٹمانے سردار سے یہ سوال پوچھ سکے۔ بس لوگ چپ کے چے میں گوئیاں کرتے رہے اور خیالی گھوڑے دوڑاتے رہے۔ پوری کہانی سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ جی چاہا اس بغیرت شوہر کے منہ پر تھوک دوں۔ ایک شریف باپ کی بیٹی کو اس نے یوں برباد کر دیا کہ اس کی پوری زندگی گالی بن گئی تھی۔ باب میدے کی مصیبت زدہ صورت میری نگاہوں میں گھومنے لگی۔ وہ اپنے داماد کو کیا سمجھتا تھا اور داماد در حقیقت کیا تھا؟ کیسے کیسے بھیس بدلتا ہے انسان۔ میں اشفاق کو لے کر دوسرے کمرے میں گیا۔ ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے تو میں نے کہا، اشفاق، میرے دل کی بات پوچھو تو تم نے جرت کا کام کیا ہے اور تمہیں شاباش ملنی چاہیے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ شاباش کی جگہ تمہیں سزا نہ بھگتنی پڑے۔ سردار بدروگ سنگھ اب نچلا نہیں بیٹھے گا، اس کا کیا سوچا ہے تم نے؟ اشفاق بولا، نواز صاحب، مجھے کیا سوچنا ہے؟ سوچنا تو اب اسے چاہیے، جرم اس نے کیا ہے، ہم نے نہیں۔ میں صرف آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ گلاباں کے شوہر کو آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ 1-2 روز میں کیس مکمل کر کے میں ایس پی صاحب کو بھیج دوں گا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ گرو سنگھ کے اقبالی بیان کے بعد سردار بدروگ بچ نہیں سکے گا۔ میں نے کہا، اشفاق، تم اصولی کاروائی کے چکر میں نہ پڑو۔ اگر ڈی آئی جی صاحب واقعی تمہاری سنتے ہیں تو پھر ان سے بات کرو، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ کل ہی ان سے مل لو۔ یہ معاملہ تاخیر کرنے والا نہیں۔ تم نے ایک بہت بڑی مصیبت مول لی ہے، اب دیر کرو گے تو اور پھنستے جاؤ گے۔ وہ مسکرانے لگا۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ گیا۔ اس نے سیلوٹ مار کر اطلاع دی کہ روہتک گاؤں کا حجام ناجی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ناجی کا نام سن کر میں چونکا۔ یہ شخص روہتک گاؤں میں میرا خاص مخبر تھا۔ اشفاق اور سردار بدروگ کی چپکلش شروع ہونے کے بعد میں نے ناجی کو خاص طور پر ہوشیار کر دیا تھا۔ اشفاق کو وہیں چھوڑ کر میں اپنے دفتر پہنچا۔ ناجی منہ سر کمبل میں لپیٹ کر بیٹھا تھا۔ باہر صحن میں اس کا گدھا بندھا ہوا تھا۔ اسی گدھے پر وہ 10 میل کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا۔ یقیناً وہ کوئی اہم اطلاع لایا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ہولے ہولے کانپ رہا ہے۔ یہ کپکپاہٹ سردی سے زیادہ گھبراہٹ کی تھی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے ناجی، پریشان لگتے ہو؟ وہ منہ سے کمبل ہٹا کے بولا، بات ہی پریشانی کی ہے جناب اعلیٰ، بڑا خطرہ ہو گیا ہے۔ کیسا خطرہ؟ میں نے پوچھا۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ آگے کو جھک کر سرگوشی میں بولا، اشفاق صاحب کا کچھ کر لیں جناب، ٹمانوں نے انہیں قتل کر دینا ہے، آج رات یا کل صبح تک۔ میرے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے ڈانٹ کر پوچھا۔ اس نے تھوک نگلا، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے جناب۔ کل اشفاق صاحب نے امرتسر میں کسی بندے کو پکڑا ہے اور اسے تھانے میں لے جا کر مارا پیٹا ہے۔ یہ بندہ ٹمانوں کا کوئی خاص آدمی ہے۔ وہ اشفاق صاحب کی اس حرکت پر بہت بھڑک اٹھے ہیں۔ آج سپہر سردار بدروگ نے کالو سے کہا ہے کہ وہ اشفاق کا قصہ پاک کر دے۔ اشفاق صاحب ابھی گاؤں واپس نہیں آئے، انہیں آج رات یا کل کسی وقت آنا ہے۔ کالو اسلحہ لے کر گاؤں کے ناکے پر بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی اشفاق صاحب گاؤں کی حد میں آئے گا، ان کو قتل کر دیا جائے گا اور لاش پتھر باندھ کر روہی نالے میں پھینک دی جائے گی۔ میں نے ناجی سے کہا، تم ادھر ہی بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں دوسرے کمرے میں پہنچا تو اشفاق وہاں موجود نہیں تھا۔ آتش دان کے پاس ایک سپاہی کھڑا ہاتھ تاپ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اشفاق کہاں ہے؟ وہ بولا، جی وہ ملزم کو لاک اپ میں بند کر کے چلے گئے ہیں، یہ لفافہ یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ میں نے دیکھا، وہ بڑا لفافہ تھا، اس میں کوئی اونی کپڑا تھا۔ میں نے لفافہ کھولا، نیلے رنگ کی ایک جرسی میرے ہاتھوں میں جھولنے لگی۔ اشفاق ایسے تماشے اکثر کرتا رہتا تھا۔ کچھ روز پہلے مجھے کہہ رہا تھا، میں اپنی ہونے والی بیوی سے 2 جرسیاں بنوا رہا ہوں، ایک آپ کے لیے، ایک اپنے لیے۔ میں جانتا تھا اس کے دل میں میرے لیے بے پناہ خلوص ہے۔ بہرحال اس وقت مجھے اس کا یہ پرخلوص تحفہ بھی اچھا نہیں لگا۔ میں نے جرسی ایک طرف پھینکی اور سخت لہجے میں پوچھا، کہاں گیا ہے وہ؟ سپاہی بولا، پتہ نہیں جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا گھوڑا گلی سے نکل کر گیا ہے۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ تقریباً بھاگتا ہوا میں تھانے سے باہر آیا۔ میرے پاس ایک کھٹارا سی جیپ تھی۔ جیپ لے کر میں روہتک جانے والے راستے پر بڑھا۔
ASI اشفاق اسی راستے پر گیا تھا۔ اونچے نیچے تاریک راستے پر میں جتنی رفتار اختیار کر سکتا تھا اختیار کی۔ اندازاً 2 میل آگے جا کر میں نے اشفاق کو جا لیا۔ اشفاق نے مجھے دیکھ کر گھوڑا روک لیا۔ میں نے اشفاق سے کہا کہ وہ میرے ساتھ واپس چلے۔ میرے فیصلہ کن لہجے پر وہ حیران رہ گیا۔ پوچھنے لگا، کیا بات ہے نواز صاحب، آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ میں نے کہا، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تم میرے ساتھ آؤ، میں تھانے جا کر تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔